السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے تقریباً 97 ویڈیوز میں جو چھوٹے چھوٹے کلپ کے طور پر آپ تک پہنچی ہیں، ان میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سیکھی ہے، نماز سے متعلق بہت سارے مسائل جانے ہیں، طہارت سے متعلق مسائل جانے ہیں، سنن و رواتب سے متعلق مسائل جانے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ فجر کی سنتوں کی قضا، اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو ہم ان کو کب پڑھیں۔ نماز فجر قضا ہو جائے تب بھی پہلے سنتیں ادا کی جائیں پھر فرض ادا کیے جائیں۔ قاعدہ یہی ہے، اس لیے کہ اس کی سنت یہ بڑی تاکیدی سنتوں میں سے ہے۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر قضا ہو گئی تو حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج نکل گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سنتیں پڑھیں پھر فجر کی جماعت کروائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت۔ اگر فجر کی سنتیں جماعت سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو فرضوں کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ قیس بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور اقامت ہو گئی تھی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو مجھے دیکھا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، تو فرمایا، اے قیس، کیا دو نمازیں اکٹھی پڑھنے لگے ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، وہ پڑھنے لگا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب کوئی حرج نہیں۔ جامع الترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یہ جو چاہے اسے دیکھ سکتا ہے۔ جامع الترمذی میں 422 یعنی 422 نمبر کی حدیث ہے، اور سنن ابی داؤد میں 1267 1267 نمبر کی حدیث ہے، صحیح حدیث۔ اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی تو سنتیں نہیں پڑھتے تھے۔ اگر فجر کی سنتیں ادا کرنے کا وقت نہ ملے تو طلوع آفتاب کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کی قضا طلوع آفتاب کے بعد ہی کی جا سکتی ہیں، طلوع آفتاب سے پہلے پڑھنا جائز نہیں، اور وہ اس کی دلیل میں جو روایت پیش کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، پھر وہ قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف بھی ہے۔ وہ دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور انہوں نے ابھی فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھیں، تو وہ جماعت میں شامل ہو گئے، پھر وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ جب سورج طلوع ہو گیا تو انہوں نے فجر کی سنتیں پڑھیں، لیکن یہ روایت اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ فجر کی سنتیں قضا ہو جائے تو طلوع آفتاب سے پہلے نہیں پڑھنی چاہیے، یا لازمی طور پر طلوع آفتاب کے بعد ہی ادا کرنی چاہیے۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو تو سنتیں ادا کرنا درست نہیں ہے۔ تو ایک مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرا مسئلہ لے لیتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، بلکہ جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے بھائی اس مسئلے پر عمل کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ روایتیں فجر کی قضا سنتیں طلوع آفتاب سے پہلے ادا کرنے کی مخالف نہیں ہیں، لہٰذا فجر کی سنتیں قضا ہونے کی صورت میں انہیں وقت ملتے ہی فوراً ادا کرنا چاہیے۔ تو آج کے اس درس میں، آج کے اس ویڈیو میں ہمیں معلوم ہوا کہ جماعت جب کھڑی ہو فجر کی تو سنت ادا نہ کی جائے، تب پھر کب ادا کریں؟ فجر کی نماز، فرض نماز پڑھنے کے بعد ہم سنت ادا کر سکتے ہیں، اور اگر اس وقت موقع نہ ملے یا ہم کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکیں یا اپنے اوراد و وظائف میں مشغول ہوتے ہوئے ان کو نہیں پڑھ سکے تو پھر طلوع آفتاب کے بعد وہ 2 رکعت سنت ہم ادا کر لیں۔ 2 طریقے سے ہم فجر کی چھوٹی ہوئی سنت کو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جا کر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجیے اور میرے ویڈیوز سے اپنے دینی معلومات میں اضافہ کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔